یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے ان لوگوں کے لیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو لوگ چوری کرتے ہیں خواہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، ان کے لیے اسلامک سزائیں کیا ہیں۔ اس آیت میں وہ بات کلیئر کی گئی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک پوائنٹ یہاں پر کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کسی بھی کنٹری میں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، یا دنیا کی کسی بھی کنٹری میں آپ وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ کیا اسلامک نظام قائم ہے۔ اگزامپل کے ساتھ اس آیت میں آپ کو میں کلیئر کر دوں گا۔ دیکھیں جو چور مرد اور عورت کی سزا ہے وہ اس آیت میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سزا آپ کی کنٹری میں نافذ ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے، آپ اچھے نظام کے نیچے رہ رہے ہیں۔ اگر وہ سزا نافذ نہیں ہے تو آپ ایک باطلانہ نظام کے نیچے رہ رہے ہیں۔ جو اللہ کا دیا ہوا قانون ہے اس کے مطابق آپ کی زندگی نہیں گزر رہی، بلکہ لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ اس فرق کو سمجھیں۔ دیکھیں جب آپ نے لوگوں کے بنائے ہوئے نظام کو ایکسیپٹ کر لیا، لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو ایکسیپٹ کر لیا، تو آپ نے آٹومیٹیکلی اللہ کے قانون کو رد کر دیا ہے۔ آپ نے آٹومیٹیکلی اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے لیے آپ کی کوشش بھی نہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ ہاں یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، جس نظام کے نیچے میں رہ رہا ہوں یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے آپ کی کوشش بھی نہ ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کی کوشش بھی نہ ہو، تھوڑی سی ایفرٹ بھی نہ ہو، تو آپ نے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر دی ہے۔ آپ نے ان کے نظام کو ایکسیپٹ کر لیا، اللہ کے نظام کو آٹومیٹیکلی رد کر دیا۔ آپ نے اس چیز کو تسلیم کر دیا ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا نظام بیٹر ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام بیٹر نہیں ہے۔ یہ عام سا بندہ بھی اس بات کو کلیئر کر پائے گا، اس کے مائنڈ میں سامنے آ جائے گی۔ جب آپ نے انسان کے بنائے ہوئے قانون کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو رد کر دیا ہے۔ اسلامک نظام کو لانے کے لیے کوشش کریں۔ آپ کو اسلامک نظام کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، اسلامی قانون کیا ہے، اسلامی احکامات کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا۔ دیکھیں یہودیوں کو اور نصارہ کو کتاب دی گئی تھی، تورات انجیل دی گئی تھی۔ قرآن مجید میں صورت مائدہ میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان کو کتاب عطا فرمائی تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کتاب میں رد و بدل کیا۔ اس نحوست کی وجہ سے ایک بہت بڑا حصہ جن میں ان کو نصیحت کی گئی تھی وہ بھلا بیٹھے۔ ہمیں یہ قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کا ایک ایک زبر زیر تک چینج نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی گارنٹی اللہ پاک نے خود لی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ پاک نے خود لی ہوئی ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ کیسے چل رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم بھی پچھلی امتوں کی طرح رہو گے، تم بھی پچھلی امتوں کی طرح ہوگے، جیسے ان لوگوں نے کام کیا ویسے ہی تم لوگ کام کرو گے۔ دیکھیں ہم لوگوں کی کیا کم بختی ہے، ان لوگوں نے تو تورات کو، انجیل کو، ان کے احکامات کو بدل دیا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم تو اس قرآن کو بدل نہیں سکتے، ہم لوگوں نے ان کی آیات کو ماننا ہی چھوڑ دیا، اس قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے پورا ڈینائی کر دیا اس کو۔ ہمارے لیے یہ کم بختی کا باعث ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے آپ کے سامنے کہ قرآن اور حدیث کو بھی آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا۔ دیکھیں یہ بہت بڑی ایک نحوست ہے کہ ہم نے جیسے ہی قرآن کو چھوڑا، یہ یہودی والے جو میں نے ابھی اگزامپل دی ہے کہ ان لوگوں نے جیسے ہی تورات کے احکامات کو، انجیل کے احکامات کو چینج کیا، تو اس کی نحوست کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ ایک بہت بڑا حصہ بلا بیٹھے، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نے اس قرآن کو چھوڑا، اس قرآن کو چھوڑ دینے کی نحوست کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارے اوپر کچھ لوگ ایسے مسلط ہو گئے جن لوگوں نے ہمیں اور دور اس قرآن سے اور زیادہ دور کر دیا۔ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے حدیث نہیں پڑھا، ہمیں اسی وجہ سے قانون کے بارے میں نہیں پتہ، نظام کے بارے میں نہیں پتہ، اللہ کے احکامات کے بارے میں نہیں پتہ۔ آج سے اپنے آپ کو بدلیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کریں، احادیث کو پڑھنا شروع کریں۔ آیت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء
أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، اور چور مرد اور چور عورت کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں نے چوری کی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے نا، حکمت والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ پاک حکمت سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد علم ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو الفاظ یوز ہوا ہے نا حکمت، اس آیت سے ہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں کوئی شخص اگر چوری کر لیتا ہے، اس کو اسلامک سزائیں دی جائیں، وہ پکڑا گیا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وہ سزا سرعام ہو۔ جب سزا سرعام ہوگی تو 10 مجمع میں 10 چور اور بھی جو ہوں گے نا، وہ سزاؤں کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کے ہاتھ کٹ رہے ہوں گے۔ ان چوروں کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا کہ اگر ہم نے آگے پھر دوبارہ چوری کی، ہم بھی پکڑے جا سکتے ہیں اور ہمارا بھی یہ حال ہو جائے گا۔ تو وہ چور اس کے بعد چوری نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جب اللہ کی قانون نافذ ہوتے ہیں، اللہ کا بتایا ہوا نظام نافذ ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی ہوتی ہے، تو ہر جگہ انصاف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ چور مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے عبرت ناک سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہاں پر ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی 2595، حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں مسجد میں سو رہا تھا اور اپنی چادر کو میں نے تکیہ بنا کے اپنے سر کے نیچے رکھ لیا، تو ایک شخص نے اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کی، چوری کرنے کی کوشش کی، تو میں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا یہ بالکل مقصد نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو یہ چادر صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے پاس لانے سے پہلے تمہیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک بار اگر چور پکڑا گیا ہے، عدالت میں آ گیا ہے، اس کا مجرم ہے، اس کا جرم ثابت ہو گیا، تو اس کو سزا لازماً ملے گی، چاہے وہ پچھلا بندہ اسے معاف ہی کیوں نہ کر دے، اس کو سزا لازماً ملے گی۔ ایک بار پکڑا گیا ہے، جرم ثابت ہو گیا ہے، تو اس کو سزا لازماً ملے گی۔ اگر عدالت میں جانے سے پہلے، جرم ثابت ہونے سے پہلے وہ دوسرا بندہ معاف کر دیتا ہے، تو پھر اسے سزا نہیں ملے گی۔